کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی۔ شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ محمد بن واضح فرماتے ہیں من قل طعمہ فہم وافہم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاکل داء البدن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا، اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے۔ اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی یعنی اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیدہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین سے گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی۔ اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے۔ یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا، بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال۔ میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں۔ اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں
گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی. تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے اسٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، ٹرائیگلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں، ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈ کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئی ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں. اس کو 5+2 کہا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا. آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا. اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں. اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے. اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے. چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے. اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس. ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میل. اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے. انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹوڈے. فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، breath and flushes the toxic material. تو
فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن. کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ، یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز